أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. آج ہمارا سبق کا دوسرا دن ہے. کل ہم نے قرآن حکیم کے آداب کے متعلق اور قرآن حکیم کی 114 صورتوں میں سے سورت الفاتحہ کے متعلق چند باتیں پڑھی تھیں. مقام کیا ہے سورت کا، عظمت کتنی ہے، اس سورت کے کئی مختلف نام ہیں. یہ ساری باتیں ہم کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں. پھر سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات پہ کچھ اختصار کے ساتھ سمجھ چکے ہیں کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین زبان سے ادا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ذہن، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ اپنے رب کے متعلق، اللہ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے جب وہ اللہ کی وصف و ثنا کر رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ الحمدللہ تعریف کا جملہ ہے، ثنا کا بول ہے. اللہ کی وصف اپنی زبان سے ادا کرتا ہے ادا کرنے والا انسان کہ منعم حقیقی وہی ہے، محسن کائنات وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، متصرف بھی وہی ہے، علم والا، قدرت والا، اور ان صفتوں میں اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں. تو پھر الحمدللہ کا جامع معنی بنا کہ تمام وہ تعریفیں جو اللہ کا حق ہیں اللہ ہی کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا، تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، اور پالتا بھی ایسے ہے جیسے حالت ہوتی ہے
جیسی ضرورت ہوتی ہے اس حالت اور اس ضرورت میں اس کی حالت اور ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ پھر رحمان پہ بحث ہوئی، رحیم کا معنی عرض کیا کہ رحمان وہ ہوتا ہے جس کی رحمت اتنی کثیر ہے کہ کسی حال میں بھی اس سے جدا نہیں، بار بار وہ رحمت کرتا ہے، پھر اپنی رحمت کے کرنے میں گلہ اور شکوہ بھی نہیں کرتا۔ مالک یوم الدین، دین کے معنی بتلائے۔ تھوڑا سا اس پہ غور کرنا ہوگا کہ اللہ کریم جب یہ فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین، وہ مالک ہیں روز جزا کا، تو معنی کیا ہے اللہ کے مالک ہونے کا؟ وہ دن جس دن فیصلہ ہونا ہے اچھے اور برے کا، نیک اور بد کا، خوبیوں اور نیکیوں پہ جزا کی صورت میں بدلہ ملنا ہے، برائیوں اور غلطیوں پہ سزا کی صورت میں بدلہ ملنا ہے۔ گویا نیکوکاروں کے لیے جزا ہے، بدکاروں کے لیے سزا ہے، اور یہ جزا و سزا کا عمل دنیا میں ممکن نہیں، اگرچہ کبھی کبھی بقدر ضرورت، کبھی کبھی بقدر حصہ، کبھی کبھی بطور آزمائش و ابتلاء، کبھی کبھی بطور ترغیب و ترہیب جزا بھی مل جاتی ہے، سزا بھی مل جاتی ہے، لیکن یہ دنیا میں ملنے والی جزا کامل جزا نہیں، دنیا میں ملنے والی سزا یہ کامل سزا نہیں، اس لیے کہ ایک بندے کو جزا ملی، ممکن ہے جزا ملنے کے بعد اسے چند سال ملے، چند مہینے ملے، چند ہفتے ملے، چند دن ملے یا چند گھنٹے ملے زندگی میں، اور اس نے اس کے برعکس کام کر دیا، ملی تھی جزا، کام اس نے وہ کر دیا جو قابل جزا نہیں بلکہ قابل سزا ہے، یا دنیا میں ملی سزا، اور سزا ملنے کے بعد اس نے اپنا بقیہ وقت جتنا بھی اس کی مقدر میں تھا، چاہے وہ سالوں پہ ہو، مہینوں پہ ہو، ہفتوں، دنوں یا گھنٹوں اور منٹوں پہ ہو، اس نے وہ عمل کر دیا جو قابل سزا نہیں بلکہ قابل جزا ہے، تو اب اس کو سزا تو ملی مگر جزا کا حصہ تو نہ ملا، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا چونکہ دارالعمل ہے، اس میں
اجالا ہے تو اندھیرا بھی ہے، دن ہے تو رات بھی ہے، نیکی ہے تو برائی بھی ہے، اور دنیا میں کرنے والا بہت کچھ کر بھی لیتا ہے۔ تو چاہیے یہ تھا، ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی دن ایسا آئے کہ جس دن عمل کا میدان نہ ہو، بلکہ صرف اس کی سزا یا جزا کے پانے کا جہان اور وقت ہو۔ اس جہان کو آخرت کا جہان کہتے ہیں، اور اس دن کو یوم الدین کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، وہ اللہ جس کو تم نے اپنا خالق مانا، رازق مانا، رحمان مانا، رحیم مانا، یہ بھی مان لو کہ اس دن عدل کے مقام پہ، فیصلے کے مقام پہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا، بلکہ سب اس عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ کیا اپنے، کیا بیگانے، کیا ماننے والے، کیا انکار کرنے والے، حتیٰ کہ اللہ کے انبیاء بھی اس دن اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ رب سلم نفسی، رب سلم نفسی، یہ الفاظ ان کی زبان پہ ہوں گے۔ اور پھر باز پرس کرنے والے نے تو کرنی ہی کرنی ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ سوال تو ہونا ہے سب سے، کرنا کس نے ہے؟ اس ذات نے کرنا ہے جس کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کا تسلط ہے، آج کس کا تصرف ہے، آج کس کا اختیار ہے۔ ہر طرف سناٹا ہوگا، پھر ایک ہی جواب آئے گا، للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی شاہی ہے جو اکیلا ہے اور سب کچھ کر سکنے والا ہے، کرنے والا ہے۔ یہ صفتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے سورۃ فاتحہ میں ایک عہد کیا جاتا ہے۔ وہ عہد کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ جی، ایاک مفعول ہے، اور مفعول مقدم ہو جائے اپنے فعل سے تو معنی حصر کا ہوتا ہے، اور حصر اس وقت کہا جاتا ہے، اس چیز میں کہا جاتا ہے جو چیز کسی خاص کے لیے ہو، اس میں پائی جائے اور اس کے علاوہ کسی اور میں پائی نہ جائے۔ ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، ایاک، خاص تیری ہی، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اب یہ جو تخصیص پیدا ہوئی ہے یہ حصر کا معنی دینے کے لیے، ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، لا غیرک، سمجھو بیٹیو، لا غیرک نعبد ولا من غیرک نستعین، اللہ
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تیرے غیر کی عبادت نہ کرتے ہیں اور نہ ہی آئندہ کریں گے۔ تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، چاہتے رہیں گے، تیرے علاوہ ہم کبھی بھی زندگی میں کتنی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، کتنے مصائب کیوں نہ جھیلنے پڑیں، کتنی تکلیفیں کیوں نہ آ جائیں، ہم ان تکلیفوں میں، ان مصائب میں، ان مشکلات میں ہم کسی سے مدد نہیں مانگیں گے۔ اب مدد جو مانگی جاتی ہے، کبھی کبھی انسان امداد کے لیے دوسروں سے کہتا بھی ہے، مثلا پانی مانگا، کھانا مانگا، چیز تو مانگ لی، مجھے یہ چیز اٹھواؤ ذرا، مدد تو مانگ لی، تو پھر یہ کیا مانا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ تو ذرا ذہن کو حاضر کرو، ایک مدد ہوتی ہے ما تحت الاسباب، اور ایک مدد ہوتی ہے ما فوق الاسباب۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ ہم تجھ ہی کو مددگار سمجھتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر معنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، اسباب کہ ہم محتاج ہیں، تو اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ما فوق الاسباب، اللہ تو ہی مدد کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، لہذا ہم اپنی مشکلات اور حاجات میں، اپنی ضروریات زندگی میں مدد مانگیں گے تو تجھ ہی سے، مانگتے ہیں تو تجھ ہی سے۔ سمجھ آ گیا جی؟ ایاک نعبد، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا معنی ہوتا ہے انتہا درجے کی عاجزی کا پیش کرنا، اور دو عقیدے ذہن میں پکے رکھنا کہ جس کے سامنے میں عاجزی کر رہا ہوں، عاجزی کر رہی ہوں، وہ میرے حال کو جانتا بھی ہے اور میری زندگی میں تصرف رکھنے پہ، تصرف کرنے پہ قدرت بھی رکھتا ہے، اختیار بھی رکھتا ہے۔ ایک عربی عبارت لکھانے لگا ہوں، عبادت کا معنی، العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة فی العلم والتصرف فی العلم والتصرف فکل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادت۔ اب سمجھو،
عبادت نام ہے اس عقیدے کا، اس شعور کا کہ بندے کا عقیدہ ہو، اس کے ذہن میں یہ بات پکی ہو کہ جس کی میں عبادت کر رہی ہوں، کر رہا ہوں، اسے مجھ پہ غیبی تسلط حاصل ہے۔ اسے مجھ پہ غیبی تسلط حاصل ہے، وہ میرے حال کو جانتا بھی ہے اور تصرف کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ اب اس عقیدے اور شعور کے ساتھ جب کسی سے کچھ مانگا، کسی کی تعریف کی، کسی کی تعظیم کی، لفظوں پہ غور کرو، کسی سے کچھ مانگا، کسی کی تعریف کی، کسی کی تعظیم کی، ان دو نظریات کو سامنے رکھ کر تو وہ عبادت بن جائے گی۔ اب اگر یہی کام شاگرد نے استاد کے لیے کیا، مرید نے اپنے پیر کے لیے کیا، امتی نے اپنے نبی کے لیے کیا، کسی امام یا ولی کے لیے کیا، کسی جن یا فرشتے کے لیے کیا، تو اس نے اسے اپنا معبود بنا لیا، اور اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، لہذا یہ شرک بن جائے گا۔ اور اگر یہ نظریہ نہیں، یہ نیت اور عقیدہ نہیں، تو پھر یہ چیز مانگنا، تعظیم کرنا، تعریف کرنا، یہ عبادت نہیں بنے گی۔ جب نہیں بنے گی تو پھر یہ شرک بھی نہیں بنے گا۔ جیسے بعض بیچارے عقیدے کے کمزوری میں مارے لوگ، شرک کے رسیا لوگ، مرد بھی اور عورتیں بھی، وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا من انصاری اللہ، مدد نہیں مانگی تھی؟ حضرت ذوالقرنین نے نہیں کہا تھا اعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما، مدد نہیں مانگی تھی؟ تو یہ مدد مانگنا کیسے یہ شرک ہو گیا؟ ہم بھی تو اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے یہی کچھ کہتے ہیں۔
تو اب یہ فرق ذہن میں رکھو کہ ما فوق الاسباب مانگنا یہ خاصہ ہے اللہ ہی کے دربار میں مانگنے کا، اس کے علاوہ اگر کسی اور سے مانگا گیا تو وہ شرک بن جائے گا۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، مثلا سجدہ کرنا، یہ سجدہ اللہ ہی کا حق ہے کہ اسی کے سامنے جھکا جائے۔ بیت اللہ کا طواف کرنا، منت نظر نیاز مانگنا دینا، قسم وغیرہ اٹھانا، اور قسم بھی اللہ ہی کے نام کی، غیر اللہ کے نام کی قسم بھی جائز نہیں۔ سجدہ بھی اللہ ہی کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔ طواف صرف کعبہ شریف کا ہے، خانہ کعبہ کے علاوہ کسی قبر کا، کسی دربار کا، کسی مزار کا طواف کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ یہ سورت فاتحہ کا یہ جو درمیانی آیت ہے، مرکزی گویا آیت ہے سورت فاتحہ کی۔ اس سے پہلے بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہے، اور وعدہ بھی کیا کیا کہ اللہ مرتا مر جاؤں گا، مرتی مر جاؤں گی، عبادت کسی اور کی نہیں کروں گی، تیری ہی کروں گی، تیری ہی عبادت کروں گا۔ مرتے مر جائیں گے مگر کسی غیر کے سامنے امداد کے لیے ما فوق الاسباب ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، کسی کے سامنے سوال نہیں کریں گے۔ جب یہ وعدہ کر لیا تو ابھی ایک نام بتلایا تھا سورت کا، تعلیم المسئلہ، کہ اس سورت میں اللہ نے سوال کرنے کا ڈھنگ سکھایا ہے، طریقہ بتلایا ہے کہ مانگنا ہے تو یوں مانگو، پہلے کرو تعریف، پھر کرو اللہ سے ایک وعدہ، جب تعریف بھی کمال کی اور وعدہ بھی کمال کا تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، التجا کرو۔ اور وہ التجا کی، مانگا تو مانگا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار، تو خالق میرا، تو رازق میرا، تو مالک و مختار میرا، اے اللہ تجھ پہ کوئی غالب آ سکنے والا نہیں، لہذا اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، یعنی صراط مستقیم پہ چلاتے رہنا، صراط مستقیم پہ چلاتے رہنا، استقامت کی دعا مانگی، ہدایت مانگ رہا ہے، رہنمائی مانگ رہا ہے بندہ اللہ سے۔ یہ ہدایت اور رہنمائی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک فطری رہنمائی ہوتی ہے اور ایک کسبی رہنمائی ہوتی ہے۔ گویا ہدایت کے دو درجے ہوئے، ہدایت فطری اور ہدایت کسبی۔ ہدایت فطری ذرا سمجھو، ہدایت فطری یہ ہے
کہ اللہ تعالی فطرت میں بات ڈال دیتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جب پہنچے پیغام توحید پہنچانے کے لیے، تو اس نے آگے سے سوال کر دیا، مر ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب ہے کون؟ کیونکہ دو بھائی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام. تو اس نے سوال کر دیا، مر ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہا، ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا اور پھر اس میں فطری ہدایت بھی رکھی ہے. ذرا دیکھو حوالہ نکالو، صفحہ 284، صفحہ. نیچے سے 7ویں سطر پہ ذرا غور کرو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی کی نسبت سے یہ کہا نا، اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، ہماری طرف اللہ کا یہ پیغام آیا ہے کہ ان العذاب علی من کذب وتولی، جس نے بھی جھٹلایا اس پہ بھی عذاب آئے گا، وتولی، اور جس نے بھی منہ پھیر لیا وہ بھی عذاب کا شکار ہو جائے گا. بچ نہیں سکے گا فرعون اللہ کی پکڑ سے، عذاب سے. اگر بچنا چاہتا ہے تو میرا پیغام مان لے، اس لیے کہ میرا پیغام تو میرا اپنا نہیں، قد اوحی الینا، یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ شاباش کیا کیا گیا ہے؟ وحی کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے. تو اسے تو بڑا حیرانگی ہوئی، تعجب ہوا. کہنے لگا اچھا میں کہتا ہوں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، پھر کوئی اور بھی ہے رب؟ مر ربکما یا موسیٰ، رب تمہارا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف یوں کرایا، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہدا، اسے ہدایت بھی دی. کیا مطلب؟ یہ اس کی فطرت میں اللہ نے یہ رہنمائی رکھ دی ہے. انڈا ٹوٹا، اندر سے چوزا نکلا، اب چوزا نکلتے ہی زبان سے چو چو کرنے لگ جاتا ہے اور زمین پہ چونچ مارنے لگ جاتا ہے، اپنی غذا کے لیے دانے ڈھونڈنے لگ جاتا ہے. اب اس کو کس پروفیسر نے سمجھایا ہے کہ یہ تیری خوراک زمین کے اندر دانا ہے، یہ تو نے آواز نکالنی ہے، یہ صیغہ استعمال کرنا ہے؟ نہ، کوئی استاد نہیں، کسی نے نہیں سمجھایا اسے، نہ مرغی نے سمجھایا نہ مرغے نے بتلایا. بس پیدا ہوتے ہی چوں چوں کی آوازیں بھی آنے لگی اور دانے پہ چونچ بھی مارنے لگا. جانور کا بچہ ہے، ہرن کا بچہ ہے، بکری کا بچہ ہے، گائے کا بچہ ہے، بھینس کا بچہ ہے، بھیڑ کا بچہ ہے. جو ہی پیدا ہوا اٹھا اور اٹھ کے اپنی خوراک کے لیے اپنی ماں کی ٹانگوں میں جا کے منہ لگانے لگا. اب چند لمحوں کے بعد جب وہ دیکھے گا
ان اگلی ٹانگوں میں اس کی خوراک کا انتظام نہیں، سیدھا پیچھے چلا جائے گا اور پچھلی ٹانگوں کے قریب اسے اپنی خوراک مل جائے گی، اور جو ہی وہ ماں کے نیچے جو اللہ نے اس کی خوراک کا انتظام کیا ہوا ہے، بکری کے تھنوں میں، گائے کے تھنوں میں، اب وہاں سے وہ اپنی خوراک پینا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ اسے کس نے بتایا کہ تیری خوراک یہاں پہ ہے، ایسے اٹھنا ہے، ایسے جانا ہے، یہاں پہ تجھے ملے گا؟ نہ، کسی نے نہیں بتایا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، سورۃ اعلیٰ میں اللہ نے فرمایا کہ وہ رب اعلیٰ ہے تیری تسبیح کے لائق، الذی خلق، جس نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد سوا، پھر اس کا تسویہ کیا، برابری کی، اعضاء کو اپنی اپنی جگہ پہ فٹ کیا، پھر قدر، پھر ہر چیز کے اعضاء کے مناسب اندازے لگائے، ہاتھ کتنے ہونے چاہیے، پاؤں کتنے ہونے چاہیے، انگلیاں ہاتھ کی کیسی، پاؤں کی کیسی، آنکھ کہاں پہ، ناک کہاں پہ، گلا، یہ ساری چیزیں، فہدا، پھر اللہ نے ہدایت دی۔ یہ ہدایت فطری ہوتی ہے۔ اب فطری ہدایت کی دعا نہیں مانگی جا رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کسبی ہدایت کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ وہ کسبی ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ وہ جس ہدایت کے لیے اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتے ہیں، پھر نبیوں پہ اللہ کتابیں اتارتے ہیں، اور یہ سلسلہ روز اول سے چلتا رہا۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی بنا کے ہم نے بھیجا۔ کسی قوم کے لیے آدم علیہ السلام، کسی قوم کے لیے نوح علیہ السلام، کسی قوم کے لیے ہود علیہ السلام، کسی قوم کے لیے ابراہیم علیہ السلام، کسی علاقے کے لیے ایوب علیہ السلام۔ اور جب اللہ نے چاہا کہ پوری انسانیت کے لیے ایک ایسا ہادی بھیج دوں کہ جس کے بعد وہ دروازہ بند کر دوں، تو اللہ نے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کے بھیج دیا۔ اور پھر آپ کے قلب اطہر پہ وہ ہدایت کا خزانہ، وہ نصاب قرآن حکیم کے 30 پاروں کی صورت میں امت کے لیے اللہ نے عطا کر دیا۔ تو آپ گویا ہدایت ملنے کا ایک ہے علمی ذریعہ، ایک ہے عملی ذریعہ۔ علمی ذریعہ ہے اللہ کی کتاب، اور عملی ذریعہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ قرآن حکیم کو بھی اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے بھیج دیا۔ اور پھر اس ہدایت کو جو اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں، اسی کو اللہ نے صراط مستقیم سے تعبیر کر دیا، اور پھر بندوں کو یہ دعا سکھا دی کہ تم مجھ سے دعا مانگتے وقت صراط مستقیم مانگا کرو۔ صراط مستقیم، صراط کا معنی ہوتا ہے راستہ، مستقیم کا معنی ہوتا ہے سیدھا۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے جس راہ پہ کوئی کجی نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو، او سیدھا راستہ، کوئی پیچ و تاب نہ ہو اس میں۔ اب ایسے راستے جن میں ٹیڑھا پن نہ ہو، پیچ و تاب نہ ہو، کسی کا ذہن
زمین پہ بننے والے راستوں کی طرف نہ چلا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وہ صراط مستقیم بتلانا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں، جس صراط مستقیم پہ شرک والا پیچ و تاب نہ ہو، کفر والا ٹیڑھا پن نہ ہو، بدعات اور رسومات والے اونچ نیچ نہ ہو، بلکہ او سیدھا راستہ، جس راستے پہ چلنے والا جب چلنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ تو گویا صراط مستقیم جنت والا راستہ ہے۔ اور یہ راستہ ملتا کب ہے، کیسے ملتا ہے؟ اللہ کے نبیوں کا طریقہ اختیار کرنے سے، اللہ کی کتاب کی تعلیمات کو مان لینے سے، تسلیم کر لینے سے، عمل کر لینے سے یہ راستہ ملا کرتا ہے۔ اور یہی راستہ جو انبیاء کی دعوت والا، انبیاء کے قلوب مطہرہ پہ نازل ہونے والی کتابوں کا راستہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آخری ہدایت نامہ، جس ہدایت نامے نے پہلے تمام ہدایت ناموں کو منسوخ کر دیا، اور اب اگر انسانیت کی ہدایت کے لیے کوئی قابل عمل چیز ہے تو وہ یا اللہ کی کتاب ہے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی مبارک زندگی ہے۔ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کیا کہتا ہے، اسی کو اللہ کی توحید کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت کہتے ہیں۔ گویا توحید والی راہ صراط مستقیم ہے، سنت والی راہ کیا ہے، صراط مستقیم ہے۔ احکام شریعت پہ چلنے والی راہ حقیقت میں وہ راہ مستقیم ہے، صراط مستقیم ہے۔ ذرا دیکھ لو، میں نے 3 باتیں کہی ہیں۔ اللہ کی توحید کی راہ صراط مستقیم، اللہ کی عبادت والی راہ صراط مستقیم، شریعت والی راہ صراط مستقیم۔ نکالو ذرا صفحہ 278، 278 صفحہ، سورۃ مریم ہے، آیت نمبر 36 پہ ذرا غور کرو۔ او تذکرہ چل رہا ہے حضرت مریم پہ لگنے والے یا قوم کی طرف سے کی ہوئی بہتان تراشی کا۔ ذرا پچھلے صفحے پہ غور کرو نا، صفحہ 277 پہ، جب حضرت مریم بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا کے لا رہی تھی تو قوم کیا کہہ رہی تھی؟ اب حضرت مریم کو جو بیٹا اللہ نے دیا تھا اپنی قدرت کاملہ سے دیا تھا اور بن باپ کے دیا تھا، یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ قادر ہے جو چاہے سو کرے، جو چاہے سو کرے۔ تو قوم کیا کہتی ہے؟ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔
قوم کہنے لگی او مریم یہ کیا طوفان اٹھا کے لائی ہے، شوہر تیرا نہیں، شادی تیری نہیں ہوئی، اور یہ بیٹا کیسے؟ نہ تیرا بھائی برا نہ تیری ماں باغیا۔ حضرت مریم نے گود میں اٹھائے ہوئے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ اسی سے پوچھو جو پوچھنا ہے۔ تو آگے قوم کہتی ہے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو ابھی جھولا جھولنے کی مدت عمر میں ہے، ہاتھوں پہ اٹھائے جانے کی عمر میں ہے، جھولے میں جھولا لینے کی عمر میں ہے، بچے بھی والا کبھی بولا کرتے ہیں۔ حضرت مریم نے اشارے اشارے میں کہہ دیا بالکل بات صحیح ہے، بچے بولا نہیں کرتے، مگر جب بولنے لگتے ہیں اور بلانے والا بلائے تو بولتے بھی بڑا عجیب ہیں، بڑے عجیب بولے۔ یوں کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ غور کرو ذرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے جا رہے ہیں، معصوم بچے ہیں اور بولتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ کون بول رہا ہے؟ ذالک عیسی ابن مریم، یہ بولنے والا عیسیٰ ہے مریم کا بیٹا، اور بول کیا رہا ہے؟ قول الحق، سچی بات کہہ رہا ہے۔ بول عیسیٰ کا ہے، تصدیق اللہ کی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قول الحق، یہ سچی بات بول رہا ہے۔ الذی فیہ یمترون، یہ وہی بات ہے جس میں شک کرنے والے شک کر رہے ہیں۔ حالانکہ حق یہ ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں، لہذا یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور انہوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ اللہ نے فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کو ضرورت ہی نہیں کہ اللہ کوئی بیٹا بنائے، بیٹا تو اس کی ضرورت جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، کمزور پڑ جاؤں گا، یہ میرا دست و بازو بنے گا۔ اللہ کمزوریوں سے پاک، اللہ کمزوریوں سے پاک، سبحانہ، وہ پاک ہے کمزوریوں سے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، وہ پاک ہے اولاد سے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، وہ پاک ہے ایسی ضرورتوں سے۔ وہ کون ہے؟ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ تو وہ ہے جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کن فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بولتے جا رہے ہیں، ساتھ ہی ایک پیغام بھی دیتے ہیں، اور وہ پیغام توحید ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، پکی بات ہے، قسمیہ بات ہے، اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی تمہارا رب ہے۔ فاعبدوہ، لہذا عبادت کرو تو اس ہی کی، مانا کیا کرو گے؟ عبادت کرو تو اس ہی کی، ہاں جی، حصر والا مانا، فاعبدوہ، عبادت کرو تو اس ہی کی، پکارو تو اس ہی کو، مانگو تو اس ہی سے۔ اس لیے کہ عبادت کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ کبھی وہ عبادت ادا ہوتی ہے قول سے، کبھی عبادت ادا ہوتی ہے بدن سے، کبھی عبادت ادا ہوتی ہے مال سے۔ تو قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت۔
تینوں عبادتوں کا حقدار اور معبود حقیقی کون ہے؟ اللہ. اونچا کہو کون ہے؟ اللہ. فاعبدوہ، پس اس ہی کی عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے. یہ کیا ہے؟ گویا صراط مستقیم اللہ کی توحید کا راستہ ہے. صراط مستقیم اللہ کی عبادت کا راستہ ہے. صراط مستقیم اللہ سے مانگنے کا راستہ ہے. صراط مستقیم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا راستہ ہے. صراط مستقیم اپنی حاجات و مشکلات میں غیر اللہ کی طرف نہ دیکھنا، اللہ ہی کی طرف دیکھنا، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں. ایک دوسرا حوالہ دیکھ لو، نکالو پارہ نمبر 23 سورۃ یاسین کا آخری سے پہلا رکوع نکالو، صفحہ 401 نکالو، 401. اوپر سے 5ویں سطر پہ ذرا غور کرو. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. ہاں جی، جنتی جنت میں اور جہنمیوں کے لیے، مجرموں کے لیے فیصلہ ہو جائے گا. دنیا میں تم اکٹھے رہتے تھے، فرما بردار بھی نافرمان بھی، گھر ایک ہے، باپ ایک ہے. اسی باپ کی اولاد میں کچھ بیٹے ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے والے، کچھ بد نصیب منہ پھیرنے والے، شراب و کباب کے رسیا، بد کردار بیٹیاں ہیں. کچھ عالمہ ہیں، کچھ جاہلہ ہیں، شرعی حدود کی اور احکامات کی پرواہ نہ کرنے والیاں. ایک باپ کی اولاد ہے، ایک خاندان ہے، اسی خاندان میں فرما بردار بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ہمیں اپنے فرما برداروں میں رکھ لے، اللہ ہمیں اپنے ماننے والوں کی فہرست میں رکھ لے، وگرنہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا. دنیا میں تو اکٹھا گزارا ہو جاتا ہے، ایک دسترخوان پہ کھانا بھی کھایا جاتا ہے، ایک گھر میں رہنے والے رہ بھی لیتے ہیں. لیکن جب میدان حشر میں اللہ فیصلہ کرنے لگے گا تو اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. او مجرموں، آج الگ تھلگ ہو جاؤ. آج مشرک اور موحد اکٹھے نہیں رہ سکتے. سنت پہ عمل کرنے والے اور بدعات و رسومات کے رسیا اکٹھے نہیں رہ سکتے. فرما بردار اور نافرمان اکٹھے نہیں ہوں گے. با کردار اور بد کردار اکٹھے نہیں رہیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. او مجرموں، آج الگ تھلگ ہو جاؤ. پھر اللہ کہے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اے اولاد آدم؟ کیا؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا. اللہ کے سوا غیر اللہ کے سامنے جھکنا یہ حقیقت میں شیطان کی پوجا ہے. اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگنا یہ شیطان کی عبادت ہے. اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرنا اور
لاو و لعب میں، فضولیات میں، غیر اللہ کے تقرب کے لیے غیر کے نام پہ منت نظر نیاز کے طور پہ مال خرچ کرنا، یہ شیطان کی پوجا ہے۔ اللہ تعبد الشیطان، کہ نہ پوجنا تم شیطان کو، انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا۔ پھر کرنا کیا ہے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور عبادت کرتے رہنا میری، اور عبادت کرتے رہنا میری، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری عبادت کرتے رہنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ یہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ شیطان کی پوجا سے بچ جانا، رحمان کی عبادت میں لگ جانا، ھذا صراط مستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے والے نے دعا مانگی ہدایت کی کہ اللہ تو مجھے ہدایت دے، یعنی اس راستے پہ مجھے استقامت کے ساتھ پکا رکھ، اس راستے پہ مجھے استقامت کے ساتھ کیا کر؟ پکا رکھ۔ استقامت کی دعا ہے، اور وہ دعا ہے کس چیز کی؟ وہ جو پہلے وعدہ کیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی تیری، مدد بھی تجھ ہی سے۔ تو اللہ اسی راستے پہ ہمیں مضبوط رکھنا، قائم رکھنا۔ اللہ بھی کہتے ہیں ھذا صراط مستقیم۔ اور ایک تیسرا معنی بتلایا تھا کہ دین کی تمام شعبوں پہ عمل پیرا رہنا، اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ نکالو پارہ نمبر 8، رکوع نمبر 6۔ صفحہ 134۔ اللہ 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 اللہ۔ صفحہ 135، اوپر سے چوتھی سطر پہ ذرا غور کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ پکی بات ہے، ھذا صراطی مستقیما، یہی ہے میرا سیدھا راستہ، میری سیدھی راہ یہی ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی راہ پہ چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم ادھر ادھر والے راستوں پہ نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، پھر تم سے یہ راستہ چھوٹ جائے گا، تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تمہیں اسی بات کا حکم دیتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اب وہ سیدھی راہ ہے کیا؟ ذرا پیچھے غور کرو، پچھلے صفحے پہ، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، آؤ اَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ، میں تم پہ وہ چیزیں پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتا ہوں جو اللہ نے تم پہ کی ہیں حرام۔ کیا؟ اللہ تشرکو بھی شیئا، شرک کرنا اللہ نے روک دیا ہے، منع کیا ہے، حرام کیا ہے۔ خیال کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اولاد کو قتل نہ کرنا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرنا، لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا،
اوفوا الکیل والمیزان، ماپ تول پورا کرنا، اذا قلتم فاعدلوا، جب بولنے لگو تو عدل کرنا، انصاف کرنا، بعہد اللہ اوفو، اللہ کے وعدوں کو پورا کرنا۔ سمجھو ذرا، کچھ کرنے کے ہیں کچھ بچنے کے ہیں۔ شرک سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اولاد کو قتل کرنے سے بچنا ہے، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہیں جانا، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، یتیم کا مال نہیں کھانا، ماپ تول پورا کرنا ہے، اور جب زبان سے بولنا ہے تو جھوٹ نہیں سچ، اور جب کسی سے وعدہ کرنا ہے تو اس وعدے کو پورا، اور اسی کا نام ہے مذہب، اسی کا نام ہے شریعت، اسی کا نام ہے اسلام، اسی کا نام ہے دین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے یہ جو مندرجات ہیں ان ساری باتوں پہ عمل کرنا، یعنی اسلام کے سارے حکموں پہ چلنا اور عمل کرنا، ان ھذا صراطی مستقیما، یہی کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاتبعوہ، اسی صراط مستقیم پہ چلنا ہے، ولا تتبعوا السبل، اسے چھوڑ کر اور راستے اختیار نہیں کرنے، اگر اور راستوں پہ چلے گا تو تفرق بکم عن سبیلہ، پھر تفرقہ بازی شروع ہو جائے گی، اختلاف شروع ہو جائے گا، جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ گویا اختلافات، جھگڑا اور تفرقہ حقیقت میں نام اس کا ہے کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ دیا جائے، شرک والی راہ اختیار کی جائے، سنت کا راستہ چھوڑ دیا جائے، بدعات اور رسومات پہ چلا جائے، یہ ہے تفرقہ۔ آج ہم نے تفرقے کا معنی ہی بدل دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے والا یہ دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے رکھنا۔ کیا معنی کیا؟ صراط مستقیم پہ چلائے رکھنا۔ ہدایت کا دو معنی آپ نے پڑھے ہیں اپنی بنیادی کتابوں میں، کہ ایک ہدایت ہوتا ہے اراۃ الطریق، اور ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، راستہ دکھانا، منزل مقصود تک پہنچانا۔ اب راستہ اللہ نے دکھا تو دیا، اللہ نے راستہ دکھایا ہے تبھی تو اللہ کی تعریف کی، راستہ دیکھا ہے تو تبھی تعریف کی، اگر دیکھا نہ ہوتا اللہ کی تعریف نہ کرتا کرنے والا، نہ کرتی کرنے والی۔ گویا اراۃ الطریق تو ہو گیا، اب کیا ہو رہا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے التجا کی جا رہی ہے، تو وہ جو اراۃ الطریق والی بات ہے وہ تو ہو چکی ہے، اب یہ ایصال المطلوب ہے کہ اللہ منزل مقصود تک بھی پہنچانا۔ ہدایت کے 4 درجے ہیں، توجہ کرو بیٹو، ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے ہدایت کا انابت،
جلدی کریں شاباش۔ ہدایت کا پہلا درجہ انابت، انابت کے بعد درجہ بنتا ہے ہدایت کا، اس لیے کہ انابت کے بغیر ہدایت ہوتی ہی نہیں۔ انابت نام ہے اللہ کی طرف بندے کا دھیان آ جانا، رجوع ہو جانا۔ جب رجوع ہوگا تو ہدایت ملنا شروع ہوگی۔ پھر تیسرا درجہ ہے استقامت، میرے حق پر میرے اندر